وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، معزز مکرم خواتین و حضرات، قاری صاحب کی زبان سے آپ نے سورۃ الانشقاق کی تلاوت سماعت فرمائی. یہ سورت مکی ہے اور اس میں 25 آیات ہیں. اس سورت کا پہلے ہم ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کی ایک ایک آیت کی انشاءاللہ تفسیر بیان کی جائے گی. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سن لے گا، اور یہی اس کی ذمہ داری بھی ہے، اور جب زمین
پھیلا کر بڑھا دی جائے گی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کا حکم سن لے گی، اور یہی اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب کی طرف مسلسل سفر مشقت کر رہا ہے، پھر اس سے جا کر ملنے والا ہے۔ تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش لوٹے گا۔ اور رہا وہ شخص جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، تو وہ اپنی موت کو پکارے گا اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ اپنے گھر والوں میں بڑی موج میں تھا، اس نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں؟ بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ تو میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے۔ تم ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت تک بڑھتے جاؤ گے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ ریز نہیں ہوتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ آپ نے پوری سورت الانشقاق کا ترجمہ سن لیا۔ اس سورت میں بھی پہلی صورتوں کی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے شق، شین اور موٹا قاف 2 نقطوں والا، اس کا معنی ہوتا ہے پھٹنا۔ حق، ملاقات، حساب، انقلاب، اہل، مسرور، ظن، بصیر، شفق، قمر، طبقہ، قرات، سجدہ، بشارت، عمل، صالح، اجر، یہ الفاظ ہیں جو اس صورت میں عربی کے الفاظ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، اور یہی الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اب ہم اس صورت کی آیتوں کی ایک ایک کر کے تفسیر پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا اذا السماء انشقت۔ اذا کا معنی ہے جب، السماء اس کا معنی ہے آسمان، انشقت، انشقہ کا معنی ہوتا ہے پھٹ گیا، اور انشقت کا معنی ہوتا ہے پھٹ گئی۔ آسمان چونکہ عربی زبان میں مؤنث ہے اس لیے انشقت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا معنی ہے آسمان پھٹ گیا۔ یہ قیامت کا وہ منظر ہے جس کے بارے میں اس سے پہلے اذا السماء انفطرت کے الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں۔ انفطار پھٹنا ہوتا ہے، اور انشقاق یہ شق ہو جانا ہوتا ہے۔ انفطار اور انشقاق میں مترادف معنی پایا جاتا ہے، اور تقریباً 80% یہ دونوں لفظ اوور لیپ کرتے ہیں، اپنے معنی میں کامن ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے کہ پھٹ جانا اور انفطار ٹوٹلی ڈسبینڈ ہو جانے کو کہتے ہیں، اور شق چر کر 2 ٹکڑے ہو جانے کو شق ہونا کہتے ہیں۔ اس سے اگلے الفاظ ہیں، دوسری آیت ہے، فرمایا وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذَنَتْ اور کان دھر کے سنا، غور سے سنا، لِرَبِّهَا اپنے رب کے حکم کو۔ یہ آسمان کی بات ہو رہی، آسمان شق ہوا، پھٹ گیا، اور اپنے رب کے حکم کو
کان لگا کر سنا، یعنی اوبے کیا تو اس اوبیڈینس کے نتیجے میں پھٹ گیا، جو حکم ملا وہ کر گزرا۔ وحقت، حقت کا مطلب ہے اس کے ذمے یہی حق تھا، یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ سورۃ فصلت میں اس سے ملتے جلتے الفاظ موجود ہیں۔ وہاں فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان، اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں کو اکٹھا آرڈر دیا، حکم دیا اور فرمایا کہ میرا حکم مانو، طوعا او کرہن، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ قالتا اتینا طاعین، ان دونوں نے کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہیں۔ یہ سورۃ فصلت کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہاں بھی وہی لفظ ہے اذا، اذا کا معنی جب، الارض زمین، مدت بڑھا دی گئی، ایکسٹینڈ کر دی گئی، پھیلا دی گئی۔ یہ سورۃ طٰہٰ میں اس طرح کی بات موجود ہے۔ وہاں فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اس کا مطلب ہے کہ زمین کو ایک ہموار میدان بنا دیا جائے گا۔ لا تری فیہا عوجا، اس میں کسی قسم کا ٹیڑھ تم نہیں دیکھو گے، کوئی ناہمواری نہیں دیکھو گے۔ ولا امتا، اور نہ ہی کوئی بلندی دیکھو گے، کوئی ٹیلا ٹبا ایسا کچھ نہیں دیکھو گے، زمین پلین ہوگی۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 106 اور 107۔ اس سے اگلی آیت ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ، القا، القاء سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا۔ ما فیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ زمین اگل دے گی، باہر پھینک دے گی۔ وتخلت، تخلت کا مطلب ہوتا ہے خالی ہو جانا، اپنے اندر کا سب کچھ باہر اگل کر پھینک کر خود خالی ہو جائے گی۔ اس طرح کے الفاظ اور آیتوں میں بھی موجود ہیں۔ سورۃ زلزال میں ارشاد فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ خارج کر دے گی۔ یہ سورۃ زلزال کی آیت نمبر 2 ہے۔ سورۃ الانفطار میں فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ یہ سورۃ انفطار کی آیت نمبر 4 ہے۔ سورۃ العادیات میں فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان یہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ یہ سورۃ العادیات کی آیت نمبر 9 ہے۔ تو یہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کی تائید میں 3 اور مقامات سے ہم نے قرآن شریف میں سے پڑھا۔ اس سے اگلی آیت ہے فرمایا وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ وہی الفاظ ہیں جو اس سے پہلے آیت نمبر 2 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ زمین کے اوپر یہی حق تھا کہ اپنے رب کے حکم کو کان لگا کے سنتی اور اس کو فالو کرتی اور اس کی تعمیل کرتی۔ آگے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان، یا ایھا الانسان، اس کا معنی ہے اے بنی نوع انسان۔ یہ مطلق ایک انسان نہیں بلکہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے، جن سے انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ اے انسان، انکا، بے شک تو، انا معنی بے شک، کا اس کا معنی ہے تو، بے شک تو، انکا، انا اور کا 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ کادحن، کدحن کا معنی ہوتا ہے جلدی سے مشقت اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنا، مشقت بھی اٹھانا اور جلدی سے بڑھنا بھی آگے۔ تو مشکل حالات میں سے
مشکل حالات ہونے کے باوجود اپنی پروسیڈنگ کو نہ روکنا. انسان کا سفر جاری ہے. کوئی شاعر کہتا ہے ہر گام پہ ٹھوکر کھاتا ہوں پر آگے بڑھتا جاتا ہوں. اس آگے بڑھتے جانے کا انجام نہ جانے کیا ہوگا. ناصر ذرا مجھدھار میں چل ایک بار ہی جھگڑا چک جائے. اس ساحل جانے کا انجام نہ جانے کیا ہوگا. خیر میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میں نے ربائی پوری پڑھ دی ہے. اس کا پہلا شعر اصل ہمارا اس وقت مقصود ہے کہ ہر گام پہ ٹھوکر کھاتا ہوں اور آگے بڑھتا جاتا ہوں. انسان مشقتیں اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے. اس کا سفر کبھی سٹاپ نہیں ہوتا. انسان وقت کو روک نہیں سکتا، لہذا اس کی زندگی کا سفر ٹھہر نہیں سکتا. فرمایا کہ اے انسان انک کادح، تو مشقت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. قدحن، جیسا سفر کرنا چاہیے. فملاقی ہے، پس تو اپنے رب کو ملنے والا ہے. مقصد کیا ہے کہ انسان کا سفر انسانی مشکلات، دنیا کی آلائشوں، مشکلات اور مصائب اور اپنے مختلف ہر بندے کو دیے گئے حالات میں سے گزرنے کے بعد انسان بہرحال اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے روٹس سے ہوتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا. مناظر قیامت یہاں تک جو بیان ہوئے، ان کے بعد فرمایا کہ اے انسان تو نے بالآخر اپنے رب سے جا کر ملاقات کرنی ہے. اس سے اگلی آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس وہ بندہ جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی. فَأَمَّا، باقی رہا وہ شخص، من جو کہ، اوتیا دیا گیا، کتابہ اپنی کتاب، یعنی اس کی کتاب، بے یمین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں. اس سے اگلی آیت ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پس جلد ہی ایسے بندے سے آسان حساب لیا جائے گا. فسوفا، فا کا معنی پس، سوفا کا معنی ہے جلد ہی، یحاسب حساب لیا جائے گا، حسابا یسیرا آسان حساب. تو پچھلی آیت تھی جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اور اس 8 نمبر آیت میں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جلد ہی ایسے بندے سے آسان حساب لیا جائے گا. یہاں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھایا. اماں جان نے عرض کیا یا رسول اللہ لیس احد یحاسب الا ہلک، یہ حضور کی حدیث تھی. آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ جس بندے سے حساب لیا گیا، جس کا حساب شروع ہو گیا، وہ بندہ مارا گیا، وہ ہلاک ہو گیا. اماں پاک کہتی ہیں کہ قرآن کی یہ آیت ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے حساب آسان ہوگا. اور حدیث میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا گیا. اماں پاک نے یہ سوال اٹھایا کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا. تو ایک طرف آپ قرآن کہہ رہا ہے کہ حساب آسان بھی ہوتا ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ حساب شروع ہو گیا تو وہ پکڑا گیا اور وہ مارا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا، فرمایا کہ ذاک الارض یوردون، کہ یہ جو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانا ہے، یہ محض نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، صرف اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. اس کو کھول کے اس کی ڈیٹیل میں جانا اور ایک ایک بات کا حساب شروع کر دینا، اس کی بات اس آیت میں نہیں ہو رہی. تو صرف پکڑا دیا گیا. تو یہ ذاک الارض، یہ محض پیش کرنا ہے، اس کے سامنے رکھ دینا مراد ہے، اور باریکیوں کے ساتھ چیکنگ مراد نہیں ہے. تو ومن نوکش الحساب ہلاک، لیکن جس کی باقاعدہ باریکی کے ساتھ چیکنگ شروع ہوگی وہ واقعی فرمایا ہلاک ہو گیا.
یہ حدیث بخاری شریف میں ہے 4939 4939 حدیث نمبر. اس حدیث سے ضمنی طور پر ایک بات اور بھی پتہ چل گئی کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باقاعدہ ایک فقیہ خاتون ہے. علم کے اندر بڑی دسترس اور گہرائی ہے. قرآن کو سمجھتے وقت نہایت غور خوض سے کام لیتی تھی. آپ مفسرہ قرآن ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا اس جواب کو بھی غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جن لوگوں کو آج کل کنٹراڈکشن نظر آتی ہے اور وہ بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مستشرقین اور اورینٹلسٹ لوگوں کی راہ پر چل نکلتے ہیں، یہ حدیث ان کا ذہن کلیئر کر رہی ہے کہ خرابی آپ کی سمجھ میں ہے. حدیث کا انکار کرنے والے خود حدیث کو نہیں سمجھ پائے، لہذا حدیث کو نہیں چھوڑنا بلکہ قرآن اور حدیث کے درمیان تطبیق دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال جواب سے مدد لیتے ہوئے قرآن حدیث کو ایک کر کے دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، جس بندے میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا. یعنی محض حساب اس کا پیش کیا جائے گا، اس کو باریکیوں میں نہیں ڈالا جائے گا. وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت کے ذریعے سے جنت میں داخل کرے گا. قالوا، صحابہ کرام نے سوال کیا لمن یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون آدمی ہوگا؟ قال تؤتی من حرمک، کہ اگر تو اس بندے کو عطا کرے جو تجھے محروم کرتا ہے، جو تم سے چھینتا ہے تو اس کو دے. وتعفو عمن ظلمک، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کرے، تو اس کو معاف کرے. وتصل من قطعک، اور جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑے. ایک صحابی نے پوچھا فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، یا رسول اللہ اگر میں یہ سارے کام کر گزروں تو فما لی یا رسول اللہ مجھے کیا انعام ملے گا؟ قال ان تحاسب حسابا یسیرا ویدخلک اللہ الجنۃ، اگر تو یہ کام کرے گا تو تجھ سے آسان حساب لیا جائے گا اور اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا. یہ آسان حساب لیا جانا اور ساتھ ہی فرمایا کہ تجھے جنت میں داخل اللہ تعالیٰ کرے گا، یہ دونوں باتیں آپس میں ذرا جوڑے نا، پتہ چلتا ہے کہ آسان حساب کرنے سے مراد حساب نہ لینا ہے، محض حساب پیش کیا جائے گا، نامہ اعمال تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس کے بعد فوراً فرمایا کہ تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو جنت کنفرم ہے، اور یہ کنفرم اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ بندے کا آسان حساب نہ لینے کے برابر ہو. تو یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 3964. آگے میں نے اس میں تبصرہ کیا ہے کہ حسن ولہ شواہد، یہ حدیث حسن ہے اور اس کے شواہد اور بھی حدیثوں میں، یعنی اس سے ملتی جلتی باتیں دوسری حدیثوں میں موجود ہیں. اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 9. فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ایسا بندہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ نامہ اعمال وصول کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی جائے گا. ینقلب انقلاب سے بنا ہے، یعنی پلٹنا، واپس جانا، ریورس ہونا. الہ کا معنی ہوتا ہے کی طرف، ٹورڈز، اہل ہی اپنے اہل یعنی گھر والے. مسرورا خوش ہونے کی حالت میں، تو مسرور جو خوش کیا گیا ہو، خوش ہونے کی حالت میں وہ بندہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پلٹے گا. آگے آیت نمبر 10 میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَأَمَّا وہ جو شخص ہے، من جو اوتیا دیا گیا، کتابہ
اپنی کتاب، اس کو اس کی کتاب دی گئی، وراء ظہرہ، اس کی پشت کے پیچھے سے۔ وراء اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے سے، ظہر پشت کو کہتے ہیں، ظہرہ ہی اس کی پشت۔ سورۃ حاقہ میں اس سے ملتی جلتی بات موجود ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ جو بندہ جس کو اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی گئی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے میری برائی، کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ گئی ہوتی۔ یہ سورۃ حاقہ کی آیت نمبر 25۔ سورۃ حاقہ میں فرمایا کہ بائیں ہاتھ میں دی گئی۔ ابھی آپ اوپر پڑھ کے آ رہے ہیں کہ جس کی مغفرت ہوئی، خوش قسمت ہوا، جس سے حساب آسان ہوا، اس کو کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تھی۔ اور سورۃ حاقہ میں فرمایا کہ جو پچھتانے والا شخص ہوگا، جو کہے گا کہ کاش میری کتاب مجھے نہ ملتی، اس کو کتاب اس کے بائیں لیفٹ ہینڈ میں دی گئی تھی۔ لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جس کو اس کی کتاب اس کی پشت کے پیچھے سے پکڑائی گئی، پشت کے پیچھے اور بائیں ہاتھ بائیں طرف سے دینا، یہ دونوں صورتیں کو آپس میں تضاد اور کنٹراڈکشن نہیں رکھتی۔ لیفٹ سائڈ سے اور کندھے کے اوپر سے پکڑائی گئی ہو تو کندھے کے اوپر سے بھی ہو، اور لیفٹ گردن کی لیفٹ سائڈ سے پکڑائی گئی ہو، تو دونوں باتوں کے اندر تطبیق ہے، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں۔ تو یہ جو آدمی ہے جس کو نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے اور لیفٹ سائڈ سے پکڑایا جائے گا، اس کے بارے میں فرمایا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ اپنی ہلاکت کو آوازیں دے گا، یہ اتنی اذیت میں ہوگا کہ وہ بلائے گا کہ میری موت کہاں گئی، میری جان مروں تو جان چھوٹے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہاں بات کلیئر کر دی، یصلا داخل ہوگا، سعیرا سعیر جہنم کو کہتے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ آگے آیت نمبر 13 ہے، فرمایا انہو کان فی اہلہ مسرورا، انہو، یہ انا اور ہو دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک وہ، کانا تھا، فی اس کا معنی ہے میں، اہل ہی اپنے گھر والے، فی اہل ہی اپنے گھر والوں میں، یہ شخص اپنے گھر والوں میں تھا۔ کیسے تھا؟ فرمایا مسرورا، بڑا مسرور تھا، بڑا خوش تھا، بڑا سرور میں تھا۔ سورۃ المطففین ہم نے تھوڑا پہلے پڑھی تھی، اس کی آیت نمبر 31 میں فرمایا تھا وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب یہ اہل ایمان اور اہل حق کا مذاق اڑانے والے اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ بار ان کا مذاق اڑانے کے بعد اپنے گھر والوں تک پہنچنے کے بعد بھی ان سے دل لگی کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہو رہا تھا، وہ ایسے کھڑا تھا، آج میں نے اس کے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا۔ تو یہ ساری باتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جب اپنے گھر والوں میں جاتے ہیں تو بڑی عیش و عشرت کے ساتھ اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ سورۃ مطففین میں بیان تھا۔ اب اس آیت میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ شخص اپنے گھر والوں میں بڑا مسرور تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی واضح کر دینا مناسب ہے، اس کے برعکس متقی لوگوں کے بارے میں بھی ایک آیت قرآن میں موجود ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، قیامت کے دن اللہ والے نیک لوگ متقی لوگ کہیں گے کہ ہم تو اپنے گھر والوں کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ زیادہ اولاد دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اچھا گھر دے کر اللہ یاد آ جائے، مجھے اس نے اچھا دیا ہے، تو ٹینٹ اور خیمے میں رہنے والے بھی اسی کی مخلوق ہیں۔ اچھا کھانا دے کر اللہ یاد آ جائے کہ مجھے اس نے دیا ہے، تو میرے اوپر ایک غربت کا وقت بھی گزرا ہے، یا یہ غربت کا وقت مجھ پر آ بھی سکتا ہے،
صوفیاء فرماتے ہیں کہ اچھے وقتوں میں تنگی کے دنوں کو یاد رکھو، اور اگر خدا نخواستہ تنگی آ جائے تو تنگی کے دوران اپنے اچھے دنوں کو یاد رکھو۔ اچھے دنوں کو یاد رکھ کے تنگی کے دنوں میں ناشکرے نہ بنو، اور اچھے دنوں میں وقت گزارنا ہو تو اچھے دنوں میں فخر نہ کرو، تنگ دستی، پریشانی اور کسی بھی مشکل کے آ جانے سے اللہ سے ڈرتے رہو۔ انسان ایک حد تک قادر ہے، لیکن بہت حد تک اس کے بس میں کچھ نہیں بھی ہے، لہذا دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہی چاہیے۔ اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 14، اس میں فرمایا اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے گمان کیا تھا، یہ جو اپنے گھر والوں میں بڑا مسرور تھا، بڑا عیش و عشرت میں تھا، اِنَّهُ بے شک اس نے ظَنَّ گمان کر رکھا تھا، اس نے خیال قائم کر رکھا تھا، وہ اس خوش فہمی میں تھا، أَن لَّن يَحُورَ کہ یہ بندہ کبھی واپس نہیں جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو ان ریورسیبل سمجھا ہوا تھا کہ میں نے واپس جانا ہی نہیں۔ یہ اس کا گمان ہے جس کو اللہ کریم جل شانہ اسی دنیا کے اندر قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے کہ یہ باتیں ہونی ہیں، پھر تم نے پچھتانا ہے، آج اپنے آپ کو مینٹین کر لو، ٹھیک کر لو۔ آگے آیت نمبر 15 ہے، اس میں فرمایا بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اس کے بارے میں بصیر ہے، اسے خوب دیکھتا رہتا ہے۔ بلا اس کا معنی ہوتا ہے کیوں نہیں، ان اس کا معنی ہے بے شک، ربہ اس کا رب، یہ رب اور ہو دو کا مجموعہ ہے، اس کا رب کانا ہے، ہوا ہے، بہی اس بندے کے بارے میں، بصیرا دیکھنے والا، بے شک اس کا رب اس کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ اگلی آیت نمبر 16، اس میں فرمایا فلا اقسم بالشفق، فلا اقسم میں ضرور قسم اٹھاتا ہوں، بالشفق شفق کی، شفق مشرق سے طلوع ہونے والے افق کی ابتدا کو کہا جاتا ہے، میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ آگے فرمایا واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جس نے اس کو سمیٹا۔ واللیل یہ واو عربی میں قسم کے لیے بھی آتی ہے، جیسے واللہ اللہ کی قسم، اسی طرح واللیل رات کی قسم، وما وسق اور جس نے اس کو سمیٹا اس کی قسم، والقمر اذا اتسق اور قسم ہے چاند کی جب وہ اپنی انتہا کو پہنچا۔ اتسقا اس کا معنی ہوتا ہے ساق، کسی چیز کو ہانکنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ سوق بازار کو بھی کہتے ہیں، اس میں دنیا ہانکنے کی طرح چل رہی ہوتی ہے۔ اور سیق اور سوق گاڑی یا کار چلانے کو بھی کہتے ہیں، انا اسوق السیارہ، میں گاڑی میں کار چلا رہا ہوں۔ تو سوق ہانکنا یا ڈرائیو کرنا، اس کو بھی سوق کہتے ہیں۔ تو چاند اتسقا اس کا مطلب ہے چاند جب خود ڈرائیو ہوا اور ڈرائیو ہوتے ہوتے چلتے چلتے اپنے انتہا کو پہنچا۔ اگلی آیت میں فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لَتَرْكَبُنَّ تم لوگ ضرور بر ضرور چڑھو گے۔ رکوب اس کا معنی ہوتا ہے نیچے سے اوپر چڑھنا، پروموٹ ہونا، آگے کو بڑھنا۔ طبقاً ایک طبق سے، ایک طبق تک چڑھو گے، ان طبقن ایک طبق سے لے کر، یعنی ایک طبق تک چڑھو گے پہلے طبق سے لے کر،
ایک طبق سے دوسرے طبق تک. طبق کا معنی ہوتا ہے طبقہ، طبقات کہتے ہیں. تہ در تہ کسی چیز کو جمایا جائے اور اس کے اندر تہیں ہوں تو ان کو طبقات کہا جاتا ہے. بعض دوائیں بھی طبقی ہوتی ہیں جن کے اندر تہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. سیڑھی یا زینے کو بھی طبق کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی طبقات ہوتے ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا. تو تم ضرور ایک طبق سے دوسرے طبق تک چڑھو گے. آپ اس سے پہلے اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں، ذرا تھوڑا پیچھے غور کریں تو اسی صورت کی آیت نمبر 6 میں یہ الفاظ گزر چکے ہیں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے انسان تو مشقت اور مشکل کے مراحل سے گزرتا ہوا اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اس آیت میں فرمایا کہ تم ایک طبق سے دوسرے طبق تک ضرور چڑھو گے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک تمہارا سفر جاری و ساری ہے، طبق در طبق. اب یہ طبق کیا ہے؟ یہ زندگی کے مختلف مراحل بھی ہو سکتے ہیں، نشیب و فراز ہو سکتے ہیں. اور تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ یہ دن ہیں جو لوگوں میں ہم گھماتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں. یہ دنوں کا آنا جانا بھی طبق در طبق کہلا سکتا ہے. عمر کے مختلف مراحل بھی مراد ہو سکتے ہیں، ایک طبق سے دوسرے طبق تک. اور تم ضرور چڑھو گے. جو زمانے کے جو گردش ہے یہ تم نے فیس کرنی ہی کرنی. اس کی مختلف جہتیں، صحت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، ہجرت اور مائیگریشن کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے ضرور چڑھنا ہے. مطلب یہ کہ بچے کو بڑا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، نوجوان کو بوڑھا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. دوائیں غذائیں ایک حد تک کام کرتی ہیں لیکن فائنل ڈیسیژن اور سپر ہینڈ اور قاہر ذات یہ اللہ کی ہے. قاہر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں آخری فیصلہ ہوتا. آپ کریں، دوائیں کریں، ہیلا اور چارہ سازی کریں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ هو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات بھی فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک طبق سے دوسرے طبق تک ضرور چڑھو گے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالاً بعد حالٍ، ایک حال سے دوسرے حال میں. قال ھذا نبیکم، کہنے لگے یہ تمہارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال مراد ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ابن عباس کے قول کے مطابق ان کے احوال مراد. یہ ابن عباس کا قول یہ بخاری میں حدیث نمبر 4940 ہے، 4940. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اتینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، ہم نے ان سے شکایت کی کہ حجاج بن یوسف نے ہمیں بڑا پریشان کر رکھا. فقال اصبروا، انس بن مالک نے جواب دیا، یہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور خادم ہیں، ان کا لقب ہی خادم الرسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. تو انہوں نے فرمایا حجاج نے اگر تنگ کر رکھا ہے تو گھبراؤ نہیں، صبر کرو. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، تم پر جو بھی وقت آئے گا اس سے بعد والا زمانہ زیادہ شر کے اوپر مبنی ہوگا، حالات بگڑیں گے. حتیٰ تلقوا ربکم، حتیٰ کہ حالات کمزور سے کمزور ہوتے چلے جائیں گے، قیامت آ جائے گی اور تم اپنے رب سے جا ملو. سمعتہ من نبیکم،
یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فرمایا یہ میں نے تمہارے نبی سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث بھی بڑی اہم ہے، حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 7068 ہے، 7068۔ اور واقعی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات ہوں، کسی بھی ملک کے حالات ہوں، خود ہمارے ملک کے حالات ہوں، ہر بندہ کہتا ہے یہ حکومت بہتر آئے گی، لیکن دیکھ لو پہلے سے کام خراب ہوتا ہے۔ بڑی امیدیں ہوتی ہیں لوگوں کو، لیکن امیدیں توڑ پھوڑ کے رکھ دی جاتی ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 20، فرمایا فما لہم لا یؤمنون، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ فما پس کیا ہوا، لہم ان لوگوں کو، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے اگلی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا گیا، علیہم ان پر، القرآن لا یسجدون یہ سجدہ نہیں کرتے، یہ جھکتے نہیں ہیں۔ جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو یہ جھکتے نہیں ہیں۔ اب یہ پچھلی آیت ذرا ذہن میں رکھے نا کہ تم ضرور بر ضرور ایک طبق سے دوسرے طبق پر چڑھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال ہوں تو ان کا تعلق تو حضور سے ہے، اور اگر ہر بندے کے احوال مراد لیے جائیں اور بندوں کے حالات، ہر بندہ اپنے حالات خود مشاہدہ کر رہا ہے کہ میں کل کیا تھا اور آج کیا ہوں، تو پھر یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھنے کے باوجود اور دوسرے لوگوں کے حالات بھی بدلتے ہوئے دیکھ لینے اور اپنے آبزرویشن اور مشاہدہ ہو جانے کے بعد اس کے باوجود فما لہم لا یؤمنون، تو اپنا تجربہ بھی ان کو نہیں سکھاتا کہ ابھی بھی ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ یہ جو آیت ہے کہ یہ سجدہ ریز نہیں ہوتے، اس کے بارے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، قرأ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، اذا السماء انشقت، یہ جو صورت آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ صورت انہوں نے پڑھی، فسجد بہا، جب اس آیت پر پہنچے فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت جب پڑھی گئی تو حضرت ابو ہریرہ نے سجدہ کیا، فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدْ، میں نے پوچھا ابو ہریرہ آپ یہاں سجدہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ قال لو لم ارى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسجد لم اسجد، فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میں نے حضور کو سجدہ کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے 1074 اور مسلم میں ہے حدیث نمبر 1299 1299۔ یہاں یہ بات واضح کر کے آگے جانا مناسب ہے کہ یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے یہ آیت سجدہ ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ تمام سامعین آج کا یہ درس ختم ہونے کے بعد یا کم از کم اپنی پہلی فرصت میں ایک سجدہ کر لیں جس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ تلاوت کی غرض سے جب قرآن پڑھا جائے اور پڑھنے والا پڑھے یا سننے والا جیسے نماز تراویح میں سنا جاتا ہے اہتمام کے ساتھ، تو اس وقت سجدہ کرنا چاہیے، اور جب کوئی درس دے رہا ہو یا خطاب کر رہا ہو یا واعظ کر رہا ہو تو اس وقت سجدہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بعض علماء کا قول ہے، لیکن صحیح اور مختار اور احتیاط اس بات میں ہے کہ سجدہ کر لیا جائے۔ آگے فرمایا بل الذین کفروا یکذبون، بل کا معنی ہوتا ہے بلکہ، یہ وہی اردو والا لفظ، الذین کفروا جو لوگ کافر ہوئے، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں،
اگلی آیت ہے واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو یہ دلوں میں بھرے بیٹھے ہیں. واللہ اعلم، یہ مشہور جملہ ہے، عام لوگ آپس میں بولتے رہتے ہیں، جب بات کا پتہ نہ ہو تو بندہ کہہ دیتا ہے واللہ اعلم. اللہ بہتر جانتا ہے، یا اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. بما یوعون، بما ساتھ اس کے جو، یعنی اس چیز کو اللہ بہتر جانتا ہے. ما یوعون، جو یہ بھرے ہوئے ہیں، اپنے دلوں میں بھر کے بیٹھے. تو وعاء برتن کو کہتے ہیں، اور یوعون برتن کو بھرنا، مراد دل کو بھر کے، دلوں کے اندر چھپا کے جو کچھ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے جو دلوں میں انہوں نے چھپا رکھی. اگلی آیت نمبر 24 ہے، اس میں فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو المناک عذاب کی خوشخبری دے دو. فا اس کا معنی ہے پس، بشر بشارت دے دو، ہم ان کو، پس ان کو بشارت دے دو، بعذاب عذاب کی، علیم المناک، عظیم سے بڑا علیم ہوتا ہے، بڑے دردناک المناک عذاب کی ان کو بشارت دے دو. یہ بشارت کا لفظ عذاب کے لیے کیوں استعمال کیا گیا؟ بشارت تو خوشی کی ہوتی ہے، تو اس کو اہانت کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ذق انک انت العزیز الکریم. قیامت کو کہا جائے گا برے آدمی کو، ذق چکھ، تو بڑا عزت والا کرامت والا ہے. یعنی جو کچھ وہ بنتا تھا وہی چیز اس کے سامنے رکھ کے کہ تو ایکچولی تو نہیں تھا لیکن تو یہ کچھ بنتا تھا نا، تو اب اس کے مزے لے. تو یہاں فرمایا کہ ان کو المناک عذاب کی بشارت دے دو. یہ بشارت کا لفظ اہانت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. آخری آیت ہے آیت نمبر 25، اس میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے، یعنی بچ جائیں گے وہ لوگ، الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، جنہوں نے نیک عمل کیے. یہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ قرآن میں بار بار آتا ہے، بہت جگہ آتا ہے. سورۃ العصر پڑھاتے وقت ہم نے اس کی متعدد مثالیں قرآن میں سے پیش کی تھیں، وہاں بھی یہی الفاظ تھے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی طرح سورۃ التین میں بھی الفاظ تھے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. تو یہاں بھی فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. یہ سورۃ التین سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، ختم نہ ہونے والا، ہمیشہ کے لیے جاری رہنے والا، ان کے لیے اجر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. اب فرمایا ان اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون، بے شک جنت کے لوگ، جنتی لوگ جنت کے اندر کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی. ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتغوطون، نہیں وہ تھوک پھینکیں گے، نہیں وہ بول و براز کریں گے، اور نہیں ناک سے ریزش بہے گی. تو قالو صحابہ کرام نے پوچھا فما بال الطعام، یا رسول اللہ وہ کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے، تو ان کا کھایا پیا کہاں جائے گا؟ تو قالا جشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورشھن کرش المسک، کہ وہ محض ایک ڈکار لیں گے اور ڈکار کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی، ان کا کھایا پیا سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس، ان کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد اس طرح آٹومیٹکلی اس کا الہام ہوگا جیسے تمہیں سانس لینے کا الہام ہوتا ہے. یہ بڑی گہری حدیث. سانس لینا انسان کو کون سکھاتا ہے؟ فرمایا یہ الہام ہے اللہ کی طرف سے.
بندے کے دل دماغ سوچ میں بچہ پیدا ہوتا ہے. انسان تو بہت بڑی چیز ہے، کسی جانور کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سانس لینا اسے کون سکھاتا ہے کہ تم اس طرح ریسپیریٹ کرو، سانس لو، ناک کو اندر کھینچو اور باہر نکالو؟ یہ کون بتاتا ہے؟ بلکہ اس کے ساتھ آپ یہ چیز بھی جوڑ لیں کہ انسان یا جانور کے بچے کو ماں کا دودھ منہ میں لے کر چوسنے کا طریقہ کون سکھاتا ہے، اس کو سک کیسے کرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ سانس لینا اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. دیکھیے اتنی باریکی میں جا کر دنیا کی کسی شخصیت نے مسائل یا باتیں سمجھائی نہیں ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائی ہے، اور یہ گہرائی عام انسانی گہرائی نہیں ہوتی جب تک بندہ اللہ کی طرف سے گائیڈڈ نہ ہو. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیغمبر، اللہ کا سچا نبی ہونے کا ثبوت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ سانس جو تم لیتے ہو نا، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ تمہیں اللہ نے سکھایا ہے. اسی طرح قیامت کے دن جنتیوں کو اللہ کی تسبیح اور حمد بھی الہام کی جائے گی. اب سانس کی طرح الہام کیا جانا، یہ اس مشابہت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی یہاں ہمیں تسبیح اور حمد کرتے وقت تکلف سے کام لینا پڑتا ہے، زبان ہلانے کی تکلیف کرنا پڑتی ہے. بعض اوقات آپ کسی ضعیف العمر آدمی سے پوچھیں، وہ بتا سکے. جوان کو پتہ نہیں چلتا کہ اونچا بولنا تو دور کی بات ہے، آہستہ آہستہ زبان سے پڑھنا اور زبان کو ہلانا تک ضعف کا ایک عالم ایسا ہوتا ہے جس میں مشکل ہو جاتا ہے، زبان حرکت نہیں کرتی. تو یہ انسان کے مختلف سٹیجز ہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ تم ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں، ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پر جاؤ گے. تو قیامت کے دن انسان کو دنیا میں خواہ بچپن کی وجہ سے ضعف ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے ضعف ہو، اور اللہ کی تسبیح کرتے وقت کچھ نہ کچھ طاقت استعمال کرنا پڑتی تھی، زور لگانا پڑتا تھا، انرجی ویسٹ کرنا پڑتی تھی. لیکن قیامت کے دن اتنا زور بھی نہیں لگانا پڑے گا، بلکہ جس طرح نیچرلی تم سانس آسانی سے لیتے ہو اور تمہیں اس کا الہام ہوتا ہے، تو سانس لینے کی طرح تمہاری زبان پر تسبیح اور حمد بھی اسی طرح جاری ہوگی. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 2835 ہے، 2835. آیت 25ویں تھی، اور اس صورت کے اندر ٹوٹل آیتیں بھی 25 ہیں. اب آخر میں یہ بات بھی سن لیجئے، اس صورت کی پہلی 5 آیتیں، ان میں قیامت کی ہولناک کیفیت کو بیان کیا گیا. آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 19 تک یہ بتایا گیا کہ انسان اس منزل کی طرف رواں دواں ہے جہاں وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا. آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 25 یعنی آخر تک یہ سمجھایا گیا ہے کہ قرآن کی تکذیب کرنے والوں کی سزا کیا ہے اور اسے سن کر جھکنے والوں کے لیے اجر کیا ہے. اب اس پوری صورت میں جو اس کی سمری ہے، یا اس میں جو ہمارے سامنے جو لرننگ آتی ہے، وہ یہ ہے: نمبر 1، اب گنتے جائیے، قیامت کے مناظر. نمبر 2، انسان کا اپنے رب کی طرف سفر. نمبر 3، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے بعد حساب دینا، یا اگر حساب یسیر ہے تو نہ دینا، لیکن وہ مرحلہ ضرور ہے. نمبر 4، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیا جانا. نمبر 5، اللہ سے غافل ہو کر دنیا میں خوش و خرم رہنے والوں کی حوصلہ شکنی. خوش و خرم رہنے والوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہے، اللہ سے غافل ہو کر خوش و خرم رہنے والوں کی حوصلہ شکنی. نمبر 6، اس پورے جو اب تک ہم نے پڑھا ہے، اس پورے مضمون کو آخر میں ایک نئے انداز سے بیان کیا گیا. اس کے لیے 3 قسمیں اٹھا کر، بلکہ 4 بن جاتی ہیں، وہ ایک آیت کے اندر 2 بھی ہیں. یہ قسمیں اٹھا کر اللہ نے بتایا کہ ہر انسان ضرور یہ سفر کر رہا ہے اور اپنے رب کے پاس پہنچے گا، تو پھر کیوں ایمان نہیں لاتا؟ منکرین کے لیے عذاب ہے،
اور ماننے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ یہ ٹوٹل 6 قسم کی لرننگز ہیں اس پوری صورت کے اندر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔